صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ جو ہے وہ رکھے گا تو سب سے زیادہ اجر پائے گا۔ یہ اس مہینے کی فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف کے اندر مروی ہے، وہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزے کے متعلق جب آپ کو یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ غیر حاجیوں کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ اور جب آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار یعنی پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھے جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی ہے اور اسی دن جو ہے وہ مجھ پر قرآن اتارا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے۔ تو چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے اندر 9 ذی الحج کے روزے اور پیر کے روزے کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک روزہ بڑھا دیں گے تاکہ یہود جو ہیں ان کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ یہود جو ہیں وہ روزہ 10 محرم الحرام کا رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بعض یہودیوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس دن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی فوجوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری نسبت تو اپنے نبی بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے ساتھ ارشاد یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ ایک روزہ ساتھ بڑھا دیں گے، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اس عظمت میں شریک ہیں، لیکن یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو تو آپ نے اس کے ساتھ ایک روزہ بڑھا دیا ہے۔ اس روزہ مبارک کے اس اگلے روزے کے بارے میں جو ہے وہ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ میں پہلے وہ حدیث آپ کو سنا دوں، پھر بعد میں اس کا مفہوم بھی سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے، اس کو مسلم شریف نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر لوگ جو ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ بعض علماء اکرام کا خیال ہے کہ پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خاص طور پر آپ سے پوچھا کہ یہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا بدل عطا کر دیا ہے، اب صرف 9 محرم الحرام کا روزہ ہی رکھا جائے گا۔ یہ علماء کرام کی ایک جماعت کا خیال ہے، لیکن اکثر علماء کرام دیگر احادیث کی روشنی میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ اصل میں یہ مقصد نہیں تھا، اصل میں مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ بڑھا دیا جائے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، لیکن اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا ایک روزہ بڑھا دیا جائے گا تاکہ یہود کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت نہ ہو۔ میری رائے بھی اس سلسلے میں یہی ہے کہ انسان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر 2 روزے رکھے، 9 یا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھے۔